اسد کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بولا، کیا بکواس کر رہے ہو تم شہریار؟ شہریار نے ڈھٹائی اور طنز بھرے انداز میں باقاعدہ اسد کی بات کو نظر انداز کیا۔ اس لاپرواہی اور حقارت آمیز رویے پر اسد تقریباً آگ بگولا ہونے ہی والا تھا کہ الماس کی سانس اکھڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر اسد غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہرو انتہائی اضطراب کے عالم میں ماں کو سنبھالنے لگی، جبکہ شہریار دوبارہ بے حسی کے عالم میں کچھ فاصلے پر بیٹھا مہرو کو اطمینان سے گھورنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں الماس نے دم توڑ دیا۔ مہرو نے ایک زوردار چیخ ماری اور ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کی چیخ پر شہریار نے اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار کیا، گویا اسے بلند چیخ سے کوفت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے الماس کی موت کی تصدیق کر دی۔ اسد موقع کی مناسبت سے غصہ ضبط کر گیا اور فوراً گھر اطلاع دی، جبکہ شہریار جوں کا توں ڈھٹائی سے مہرو کو گھورتا رہا۔ الماس کی موت کو 3 دن گزر چکے تھے۔ رشتہ دار اور محلہ دار تعزیت کر کر کے جا رہے تھے۔ پڑوس کی خواتین میں سے ایک زہرا کے آگے افسوس کرتے ہوئے بولی، بڑی صبر والی عورت تھی الماس بیچاری۔ ویسے آپ کی اوپر کی چھت پر کون ہوتا ہے آج کل؟ زہرا بولی، ہمارا مہمان ہے، امریکہ سے آیا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ خاتون نے جواب دیا، کبھی کبھار اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ پاس بیٹھی ایک دوسری خاتون نے مداخلت کی اور کہا، یہ کس طرح کا مہمان ہے تمہارا؟ میرے بیٹے نے 2-3 مرتبہ آدھی رات کو تمہاری چھت پر عجیب و غریب لوگ دیکھے ہیں، جن سے خوف زدہ ہو کر اب وہ رات کو چھت پر جانے سے گھبراتا ہے۔ زہرا چڑھتے ہوئے بولی، تمہارا بیٹا تو مجھے ویسے بھی تھوڑا توجہ طلب لگتا ہے، اس کو کسی ماہر نفسیات کو دکھاؤ تم لوگ۔ ہم نے تو کبھی ایسا کچھ نوٹ نہیں کیا جیسا تم لوگ کہہ رہی ہو۔ مہرو کا صدمے سے برا حال تھا، لیکن اسے اس کے ماموں کے سوا گھر میں کوئی تسلی نہ دیتا تھا۔ اسد البتہ شہریار کی وجہ سے تھوڑا پریشان تھا، لیکن اس نے ہسپتال والی شہریار کی باتیں کسی کو نہیں بتائیں، کیونکہ گھر میں جو شہریار کا رویہ تھا اس پر کوئی بھی اسد کی بات پر یقین نہ کرتا، لہٰذا اس نے اس الجھن کا ایک حل ڈھونڈا اور اپنی بہن زہرا سے اس کا ذکر کیا۔ شام کا وقت تھا۔ مہرو چھت پہ اداس آنکھوں کے ساتھ ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خالی نگاہیں اس قدر تھکی ہوئی تھیں کہ جیسے ان میں اب کوئی چمک باقی ہی نہ رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب شہریار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور چند لمحے رکنے کے بعد وہ مہرو کے برابر آ کر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا اور سامنے دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے دھیمے لہجے میں بولا، مہرو، مجھ سے شادی کرو گی؟ مہرو نے چونکتے ہوئے شہریار کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شہریار اس کی آنکھوں میں سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے اس کی نگاہوں میں جواب تلاش کرنے لگا۔ مہرو ایک دم نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ تو مایا کو پسند کرتے ہیں نا؟ شہریار پھر سے سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ مہرو بولی، میں نے تو سنا ہے کہ آپ لوگوں کو جاننے کے دعوے دار ہیں، آپ سامنے والے کی سوچ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سن کر شہریار دوبارہ مہرو کی آنکھوں میں گھورنے لگا اور بولا، ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا ہوں لوگ کیا سوچتے ہیں، پر
تم الگ ہو، تمہاری سوچ تک پہنچ نہیں ہے میری۔